أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ترجمہ اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ایک ہمارا جو بہت ہی بہترین، کیا کہنا چاہیے کہ موقع جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی آمد کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ وہ تیاری یہ ہے کہ ہم الحمدللہ سمجھنے کے لیے جمع ہوئی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مسائل کیا ہیں، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا درس نصیحتیں رکھی ہیں، کیسے ہمیں اسے روبے عمل میں لانا ہے، اور
کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو یعنی کرنا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو نہیں کرنا ہے، یہ تمام تر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یعنی موقع عطا کیا ہے کہ ہم جمع ہو کر یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ باتیں تمام ہم سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا ربی۔ مسکان، آپ نے ترجمہ و تلاوت کر لیا؟ جی میم۔ جی الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، آپ نے ابھی رمضان المبارک کے متعلق، جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے فرضیت اور اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کیا رکھی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام آپ نے دیکھنے کے لیے الحمدللہ جو شروعات میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیتیں، تو ان آیتوں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کی فرضیت کے بارے میں رکھا ہے۔ تو روزے کی فرضیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ موقف کہتے ہیں کہ ہمارا کردار، ہمارا رول، اس میں ہمارا یعنی کیا حصہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم روزے کی اہمیت کو جانیں، اس کی فرضیت کو جانیں، اس کی فضیلت کو جانیں۔ تو یہ تین آج کے ہمارے ٹاپک ہیں۔ جو بہنیں ہماری نوٹ ڈاؤن کر رہی ہیں اپنی یعنی نوٹ بک اور پین کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ اہم پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں۔ یہ علم آپ کو حاصل کرنا ہے، اور جو بہنیں محروم ہیں، یعنی اس علم سے جو بہنیں محروم ہیں، ان کے لیے آپ یعنی ذریعہ بنے ان کو علم پہنچانے کا۔ یہ بہت ہی بڑی یعنی ذمہ داری ہے ہماری کہ اللہ پاک نے میری بہنوں آپ کو چنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت جو آپ سیکھ رہی ہیں، تو وہ چیزوں کو آپ انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی چن لیا ہے اس کام کے لیے۔ اور دیکھیے کئی ایسی بہنیں، ہزاروں بہنیں ہیں جو اس سے محروم ہیں، تو یہ محرومی سے اللہ نے ہمیں نجات دی الحمدللہ۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمدن گوش ہو کر، یعنی اچھا کانسنٹریشن سے سنتے ہوئے اس کو دوسروں تک ہمیں پہنچانے والیاں بننا ہے نا انشاءاللہ۔ اپنے اندر عزم مصمم کر لیں، یعنی پکا ارادہ کر لیں کہ آپ یہ علم حاصل کریں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گی۔ کیونکہ روزے کی فرضیت میں میری بہنوں اہم اور زبردست پہلا پوائنٹ جو ہمارا یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہیں، یعنی جو بنیاد ہے، جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جو رکن ہے اہم، اور وہ ہمارا یعنی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد سمجھتے ہیں نا؟ بنیاد گھر بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بنیاد ڈالتے ہیں۔ تو یہ بنیاد جو ہوتا ہے وہ بنیادی فرائض میں سے، مین فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ حدیث ہے نا، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5، بنیاد رکھی گئی اسلام کی 5 چیزوں پر۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلا۔ دوسرا واقامت الصلاۃ، تیسرا وایتاء الزکاۃ، چوتھا والحج، پانچواں وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اس میں یہ 5 بنیادی چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، 5 فرائض پر، 5 بنیاد پر۔ اس میں پہلا ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ جب تک کلمہ انسان نہیں پڑھے گا، یہ بنیاد کو ادا نہیں کرے گا، اس کی شہادت کو نہیں سمجھے گا، وہ دوسری چیزیں نہیں کر سکتا۔ یعنی نماز بغیر کلمے کے، کوئی کلمہ کو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، انہیں نماز کتنے بھی پڑھ لیا، اس سے کچھ فائدہ ہوتا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کر دے دیا وہ، حج کو تو جا ہی نہیں سکتا، مسلمان ہونے پر ہی جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اگر اس نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بول کر نکالا، لیکن اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تو پھر اس کی نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، روزے بھی نہیں، کوئی بھی چیزیں قبول نہیں ہوتی اگر وہ کر لے۔ تو پہلا اسی لیے یہ رکھا گیا کلمہ شہادت، یہ پہلا بنیادی فرض رکھا گیا کہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت۔ اس کے بعد کے فرائض میں آتے ہیں، یعنی بنیادوں میں آتے ہیں کہ نماز بنیاد ہے، زکوٰۃ بنیاد ہے،
حج بنیاد ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اس میں دیکھیے سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں ہم اس میں سے 4 چیزیں کرتے، ایک حج نہیں ہوتا لیکن 4 چیزیں ہم کرتے ہیں۔ کلمہ شہادت بھی 12 ہم پڑھتے ہیں ذکر و اذکار میں، اور نمازیں خوب اہتمام سے پڑھتے ہیں رمضان میں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کئی مسلمان رمضان میں، اور رمضان کے روزے بھی رہتے ہیں، زکوٰۃ میں سے کثرت سے صدقات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ فرضیت جو ہے سبحان اللہ، اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور یہ اتنا پیارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض میں یعنی شامل کر دیا لوگوں کو، یعنی لوگ تقریباً سبحان اللہ جو بھی رمضان کے روزے رہتے ہیں، نمازوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ خاص اہتمام سے کیا مراد ہے؟ فرائض تو ہم مسلمان ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی چاہیے، اور اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اکثر ہوتا نا، بعض وقت کہیں ہم جاتے ہیں درس کے لیے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز پر ان کو درس دیں، تو بعض جگہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ بعض خواتین کہتی ہیں باجی ان کو نمازوں کے بارے میں بولیے کہ نماز پڑھنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بات سن کر تو کافی شاکنگ محسوس ہوتا کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو نماز کی تلقین کرو۔ نماز کی تلقین کیوں کریں مسلمان کو؟ مسلمان ہے تو نماز پڑھنا ہی ہے، لازم ہے۔ یعنی ان کو نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کیوں دیں ان کو؟ نماز کی اہمیت کیوں بتائیں ان کو؟ اگر ان کے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں۔ اگر اس کے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھو، اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی مشرک ہوتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی تم نماز پڑھتے ہو تو تم مسلمان باقی ہو۔ تو مسلمان سارے جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باجی نماز کے بارے میں ان لوگوں کو بولیے، تو مجھے تو بڑا تعجب لگتا ہے کہ میں کیوں بولوں بھائی نماز کے بارے میں؟ یہ مسلمان ہی ہے نا، سب جمع ہے، نماز نہیں پڑھے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، بیٹھے کیوں یہاں پر اللہ کی بات سننے کے لیے؟ یعنی آپ کو پہلے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان بننا ہے تو نماز پڑھنا لازم ہے آپ کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ نماز کے ساتھ ساتھ جو فرد اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، زکوٰۃ، حج اور شہادہ کے علاوہ رمضان کے روزے، تو یہ بنیاد ہے اسلام کی، بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اچھا، اب اس کی یعنی فضیلت کیا ہے؟ یہ بنیادی فرض کو آپ ادا کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے نا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم بنیادی فرض کو تو ہم ادا کر لیں گے، فائدہ کیا ہے میرے لیے؟ ٹھیک ہے میں بنیادی فرض کو ادا کر لوں گی، میرے لیے کیا فائدہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی فرض ادا کرو، فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان دنیا میں کیوں زندگی گزارتا ہے میری بہن؟ زندگی گزارتا ہے انسان جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ الدنیا ہیا، یہ کیا ہے دنیا؟ مزرع الآخرہ، مزرع الآخرہ، مزرع کہتے ہیں کھیتی، الدنیا ہی مزرع الآخرہ، یہ دنیا تو وہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر آپ نے بونا ہے اور کٹوائی کہاں پر ہوگی؟ سبحان اللہ، آخرت میں ہوگی۔ الدنیا ہی مزرع الآخرہ، آخرہ میں آپ کو یہاں پر آپ جو بیج بوئیں گے تو پائیں گے کہاں پر؟ آخرت میں پائیں گے۔ تو یہ دنیا ہے ہی جگہ عمل کرنے کی، یہ دنیا ہے ہی جگہ عمل کرنے کی، یعنی اس کو اللہ نے کہا دنیا تمہارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، تم کو یہ پلیٹ فارم کو یوز کر کے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ پلیٹ فارم ہی ہے جہاں پر تم کو عمل کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کس لیے عمل کرنا ہے؟ کہ جنت میں جائیں۔ کہاں سے آئے میری بہن ہم سب؟ میں، آپ، ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ پتا ہے آپ کو کہاں سے آئے ہیں؟ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، وہ مبارک زمین جہاں پر اللہ نے ہم سب کے ارواح کو رکھا تھا، عالم عالم کیا کہتے ارواح، عالم الست بھی کہا جاتا اس کو، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سب نے ہم نے اقرار لیا تھا، الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا نا، تو ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں بلا کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر یعنی ایک جگہ ہم جمع تھے اللہ کے پاس سے، اس مٹی سے اللہ نے جنت کی مٹی سے ہمیں پیدا کیا، کیا پھر مٹی سے پیدا کیا بس؟ جنت کی کہیں گے تو پھر ایک وہ ہو جائے گا کہ اچھا جنت کی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، نہیں، مٹی سے، ٹھیک ہے مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم آئے کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے نا، اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو ہمیں جانا ہے پھر پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔
جان سے آئے تھے وہاں جانا ہے. بیچ میں کیا ہے یہ بنیادی فرائض کو ہمیں ادا کرنی ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے روزے رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ بھی حدیث سن لیجئے, بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے اللہ کے رسول جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. کیا پوچھا وہ اعرابی؟ مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ وہ اعمال کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس اعرابی سے؟ اعرابی تھا, اعرابی یعنی وہ گاؤں سے آیا تھا, گاؤں کا تھا, آ کے بولا کہ اللہ کے رسول کچھ تو بھی بتاؤ نا, ایسے جنت میں جانے کے لیے میں کیا عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر, اللہ کی عبادت کر. یہ تو جان رہے ہیں لفظ ہے عبادت, اور بولے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر, یعنی شرک نہیں کر, فرض نمازوں کو قائم کر, فرض جو زکوٰۃ ہے تیرے لیے اس کو ادا کر, اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. تو اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا, نہ اس میں کچھ کمی کروں گا, برابر اتنا ہی کروں جتنا آپ نے کہا نا عبادت اللہ کی, تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا, فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کروں گا, اور زکوٰۃ جو میرے اوپر فرض ہے وہ ادا کروں گا, اور رمضان المبارک کے روزے رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ, غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہا دیکھو جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو, جسے بھی جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. سبحان اللہ, بخاری کی حدیث ہے یہ بھی, کہ جس نے بھی جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے, جس نے بھی جنتی کو دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے, دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے. تو سبحان اللہ میری بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جنتی کہا ہے جو کیا کرا؟ نماز پڑھا, روزے رکھا, اللہ کی عبادت کرا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا, بس جنتی ہے. تو اب ہماری زندگیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے جو آ رہے ہیں اس کو احسن طریقے سے ادا کریے, کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں. آپ کو شہادہ پڑھنا ہے, آپ دن میں ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ, 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, سال مکمل ہوتی ہے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سال مکمل ہونے سے پہلے بھی آپ صدقات کر سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو آپ یعنی فی سبیل اللہ کام کرنا چاہے کر سکتی ہیں. نماز فرض روزانہ 5 مرتبہ سبحان اللہ ہم اس کو ادا کرتی ہیں, دن میں روزانہ 5 مرتبہ. اور اس کے بعد اہمیت والی نماز تہجد کی نماز ہوتی ہے. تو جو اللہ والیاں بننا چاہ رہی ہیں میری بہن, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ فرض 5 کے علاوہ ایک جو نفل ہوتا نا تہجد کا, اس کو لازم کرنے اپنے اوپر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں پریکٹس کرواتا ہے, مہینہ بھر ہم سبحان اللہ تہجد پڑھتی ہیں, تو باقی 11 مہینے میں کیوں بھول جاتی ہیں, اسے اریز کیوں کرتی ہیں؟ نہیں, باقی مہینوں میں بھی اس تہجد کی آپ پابندی کریے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نیند لینا فرض ہے, نعوذ باللہ نہیں ہے, نیند ضروری نہیں ہے تہجد پڑھنے کے لیے کہ آپ ایک نیند لے کے اٹھو تبھی آپ تہجد پڑھ سکتی ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتی, ایسا نہیں ہے. تہجد پڑھنے کے لیے نیند کی ضرورت نہیں, نیند شرط نہیں ہے, ٹائم ہو گیا تہجد پڑھ لینا, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ہی ایسا یہ عمل آپ کو نظر آ رہا ہے, حج ہے. ہاں حج بھی ہے نا, حج بھی ہے کہ بندہ سال میں ایک مرتبہ ہی کر سکتا ہے, اور وہ چند دن کا ہی ہوتا ہے اس کا. اب رمضان کا ایک مہینہ سارا آپ کو اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں لوٹنے کے لیے دے رہا ہے, سارا مہینہ آپ کو رحمتیں و برکتیں لوٹنے کے لیے دے رہا ہے. تو سبحان اللہ آپ دیکھتی ہیں کیسا پیارا ماحول ہوتا ہے, کیسا پیارا ماحول ہوتا ہے. ماہ سیام کو نزول قرآن کا مہینہ کہا گیا, ماہ سیام کو خیر خواہی کا مہینہ کہا گیا, ماہ سیام کو رحمتوں کا مہینہ کہا گیا. اس رمضان کو رحمتوں کا, برکتوں کا, صبر کا مہینہ, فراخی رزق کا مہینہ, یعنی بہترین طریقے سے ہر گھر میں کیا ہوتا ہے, افراط ہوتا ہے رزق کا. خیر خواہی کا مہینہ اسے کہا گیا, ہر کوئی خیر خواہ ہونے لگتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو, ان کو دیو, ان کو دیو, ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے غریب نہیں ہے, ایک دوسرے کے پڑوس سے ان کو بھیجتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں ایک دوسرے سے, خیر خواہی کرتے ہیں ایک دوسرے سے, مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. کہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں عید منانے کے لیے
یعنی ان کے لیے رمضان کے لیے ان کے پاس راشن نہیں ہے، تمام مل کے ان کی مدد کرنے لگتے ہیں. یہ خیر خواہی والا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم سے آزادی کر دی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے میری بہنوں جس میں جنت میں اپنے آپ کا نام لکھوا لیں، جنتیوں میں اپنے آپ کا نام لکھوا لیں، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. یہ وہ مہینہ ہے جو ساری دنیا میں مسلمان جوش و خروش سے مناتا ہے، بڑے ہی جوش و خروش سے مناتا ہے. ذکر الہی میں وہ مصروف ہوتا ہے، فکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی دی ہوئی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے. گویا کہ ہر قسم کی عبادات ایک عالمی موسم ہوتا ہے، ہر قسم کی عبادات کا ایک عالمی موسم ہوتا ہے. یعنی سارے عالم میں موسم بہار عبادتوں کی چھا جاتی ہے. سبحان اللہ. سارے عالم میں دنیا کے کوئی بھی کونے میں دیکھ لیجئے، ہر کوئی رمضان کے موسم بہار سے لطف اندوز ہوتا ہے. ساری دنیا میں لوگ عبادتوں کا موسم بہار مناتے ہیں. دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق ان نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے، عبادتوں میں حصہ لیتا ہے، اور اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک والا مہینہ یہ بنا لیتا ہے اپنے آپ کو. سبحان اللہ. بعض تو جا کر بیت اللہ شریف کا یعنی عمرہ بھی کرتے ہیں، جو کہ فضیلت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر. آگے دیکھیں گے اس کے مسائل، لیکن یہ بس اتنا کہوں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گی، جس طرف بھی نظر اٹھائیں گی، ہر طرف عبادتوں کا ایک جوش چڑھا ہے، ایک دماغ پر ایک یعنی جنون سا لاحق ہو گیا ہے کہ ہمیں عبادتیں ہی کرنی ہے. تو سبحان اللہ، یہ جنون اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بھرپور طاقت دے، بھرپور قوت دے کہ ہم ہمیشہ یہ تمام یعنی دنوں میں ذکر و الہی کی یعنی مصروف رہیں، ذکر الہی میں تلاوت قرآن کثرت سے کر سکیں، اور اس روح پرور منظر سے ہم انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے فیض یاب ہو انشاءاللہ. اللہم آمین یا رب. ایسے ایمان پرور مناظر بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں میری بہنوں. کس قدر گناہگار سے گناہگار دل کیوں نہ ہو، وہ اطاعت الہی کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اطاعت الہی کی طرف دوڑ، گناہگار سے گناہگار انسان بھی اس کے دل میں بھی ایک عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. لوگوں کا ذوق و شوق دیکھ کر، عبادتوں کی رونقوں کو دیکھ کر اس کا دل بھی متلا جاتا ہے کہ وہ جائے اللہ کی طرف، اور مچل جاتا ہے اس کا دل کہ وہ جائے پلٹے اللہ کی طرف. تو سبحان اللہ، یہ مہینہ اللہ کی طرف پلٹانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کی طرف پلٹنے اور پلٹانے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے میری بہنوں جس کے دن بہترین، جس کے شب پرسکون، اور جس کی یعنی رحمتیں و برکتیں، اس کا کیا کہنا کہ یہ انوار، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نور جو کا نزول ہوتا ہے، یہ نہ صرف انسان کے جسم پر بلکہ اس کے روح پر بھی اس کا اثر کرتا ہے. اس کی روح کہتے ہیں نا، اندر سے روح خوش ہوتی ہے. جب انسان نا اندر سے جو اپنی روح کو محسوس کرتا ہے، اس کی تازگی کو، اس کی بشاشت کو، اس کی تازگی کو اندر سے جو محسوس کرتا ہے، تو سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آتی ہوگی. یہ تمام چیزیں دیکھ کر تو سبحان اللہ ہمارے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ہی جھوم اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کیسا پیارا مہینہ اللہ نے ہم پر فرض کر دیا. اس کی فضیلت، اس کی رحمتوں کو دیکھ کر ہم ہی اتنا مسرور ہو رہے ہیں. تو وہ رب کائنات جس نے فرض کیا ہے، اور وہ رب کائنات جو بندوں کو دیکھ کر ان کی اداؤں پر خوش ہوتا ہے، تو اس کی خوشی اور اس کی رحمت اور جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے. آج ہم جمع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سننے کے لیے، تاکہ ہم اس کو فروٹفل بنا سکیں، ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ایسا نہیں کہ ہم نے بس رمضان آ رہا ہے، بس ایک خوشی کی چیز کی ہے کہ بہت کچھ کھانے کو مل رہا ہے، بہت کچھ ہم انجوائمنٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، چلو عید ہوئی خلاص ہو گیا. اس کے لیے ہم جمع نہیں ہو رہی ہیں. ہم جمع ہو رہی ہیں اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس رمضان کے، اس روزوں کے، ان کے مسائل کے، اس میں جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں کس طریقے سے احسن طریقے سے مجھے ادا کرنی ہے، تاکہ میں اس کے رحمتوں سے، اس کے برکتوں سے محروم نہ ہو جاؤں.
اس کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں میری بہنوں. یہ 10 days کا جو ہمارا ورک شاپ ہوگا یہ آج ہمارا پہلا دن ہے, اور ایسے ہی اور 9 سیشنز اور ہوں گے جس میں کمپلیٹ ہم علم حاصل کریں گے, کیونکہ علم وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ رحمتیں, برکتیں, جتنی ہم فضیلتیں ہوتی ہیں وہ تمام ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ فرضیت جو ہے, یہ اہمیت جو ہے, میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائی اس کی فرضیت, اور روزے کی فرضیت کے بارے میں جیسے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی آیتوں کی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. بیچ میں سے بتا رہی ہوں میں آپ کو آیت, جو 3 آیتیں تلاوت کی گئی اس میں دوسری آیت میں کیا پڑھا گیا, تیسری آیت میں کیا پڑھا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر, پس من جو شہیدہ پائے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو, فلیصم پس لی چاہیے کہ یسم وہ روزہ, یسم روزہ رکھے وہ, یعنی جو انسان بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, فلیصم, وہ روزہ رکھے. یعنی فرض ہے, اللہ کا حکم, آرڈر ہے, آرڈر, روزہ رکھو. اب یہ آرڈر جب مل گیا ہے, فرضیت اس کی جان لی آپ نے, اب آپ یہ بات کسی کو نہیں بولنا, کسی کو نہیں بولنا. بچی روزہ, آپ کہا رمضان کے عین مہینے میں اکثر ہوتا نا کہ ایگزامس آ جاتے ہیں بعض وقت, جب موسم گرما میں آتا ہے رمضان, پیرنٹس کہنے لگتے بچی نے بڑی محنت کی ہے اور وہ روز رمضان اس کے لیے ایگزام لکھنے کے لیے جا رہی ہے, ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ دے روزہ, روزہ رہے گی تو پریشان ہوگی, ایگزام کیسے لکھے گی. یعنی اہمیت, فرضیت, فضیلت ایگزام کی ہے, روزے کی نہیں ہے. اب یہ بات یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیے, جب اللہ کہتا ہے فلیصم تو فلیصم, روزہ رکھو تو روزہ رکھو. اللہ کہتا ہے کہ بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے یہ, تو بولیں گے ہاں ادا کر لیں گے نا, بعد میں ادا کر لیں گے, ابھی تو کیا ہے بچوں کے امتحان ہے نا, تھوڑے دن کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اتنا تو سخت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی فمن کان منکم مریضا او علی سفر ومن کان منکم مریضا او علی سفر, تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس دنوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو. نہ مریض ہے نہ سفر پہ ہے, ایگزام ہے. ایگزام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ یہاں پہ نہیں لایا کہ الا یہ کہ تمہارا ایگزام ہو تو تم چھوڑ دو روزہ, نہیں. یہ تو روزمرہ کے کام ہیں, انسان کا علم حاصل کرنا تو روزمرہ کے کام, اسے تو کرنے ہی کرنے ہیں. یہ بیچ میں مانع نہیں ہونا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. ہاں اگر فرض نہیں ہے اس کے اوپر, جیسا کہ بچے ہیں, اب بعض تو وہ بھی ظلم کرتے کہ نہیں بچے ہو بڑے ہو رہنا ہی ہے, ایسے نہیں, بلکہ اس کے لیے تو نفل ہے. اگر کوئی بالغ نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, بچہ ہے 9 سال 10 سال 11 سال, یعنی ابھی اس کو بلوغت نہیں ہوئی, بالغ نہیں ہوا, چھوٹا ہے, جوان نہیں ہوئی بچی, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اگر وہ یعنی جوان نہیں ہوتا تو اس پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اب ہے یعنی یہ فرضیت نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی آئی ہے, اور اس کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اہمیت فضیلت دیکھنا چاہیں گے آپ, فضیلت دیکھنا چاہیں گے. فضیلت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی کیا ہوگا, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ایسے شروع ہوا رمضان, چاند دکھا, رمضان شروع ہوا, جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. آؤ میرے بندو, جس کو لکھانا ہے لکھا لو اپنا نام جنت میں, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ وہ جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے, اپنے مومن بندوں کے لیے بند کر دیتے ہیں. متفق علیہ حدیث ہے, یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. کیا ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان, جب داخل ہوتا ہے رمضان, فتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم,
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، سلسلہ یعنی زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں. کون؟ شیاطین. کیا کیا ہو رہا ہے جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے؟ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وسلسلت الشیطان، اور شیطان کو زنجیروں میں جکیڑ دیا جاتا ہے. اب میری بہن، فضیلت میں آپ نے یہ حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ خود یعنی یہ حکم دیتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دو اور جنت میں ان روحوں کے نام لکھ دو جو اللہ کو راضی کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اللہ یہ حکم دے رہا ہے فرشتوں کے جہنم کے دروازے بند کر دو، میرے بندے جہنم سے ڈر کر رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دو. اب بعض لوگ بولتے کہ اب اس کے حدیث کا غلط مطلب نکالتے، کہتے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے نا تو پھر جو بھی مطلب کوئی گناہگار ہے، مشرک ہے، وہ بھی تو مرتا نا رمضان میں. اس کا اگر وفات اس کی وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، تو کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ ارے کیسے ملے گی؟ اللہ نے کہا نا کہ شرک جو کرتا ہے اس کو جنت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں میری بہن. کس کے لیے؟ جو جہنم سے خوف کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، اللہ مجھے معاف کر دے. گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور شیاطین قید کر لیے جاتے. اب جب شیاطین قید کر لیے گئے تو گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے، کم ہے نا. شیاطین قید کر لیے جاتے مطلب گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے، بہکانے کا اسے بہت کم چانس رہتا ہے. جیسے میں نے کہا نا ابھی آپ سے، ابھی میں نے کہا نا آپ سے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لوگ جوش و خروش سے عبادتیں کرتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں عبادتوں کی، ہر طرف رونق عبادتوں کی ہوتی ہے، کنٹینیو تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہیں، روزے داروں کی یعنی چہل پہل جو ہوتی ہے وہ دیکھ کر گناہگار بھی یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ عبادت کر لے، ہے نا. تو اب یہ شیطان اسے نہیں بہکانے لگتا، اسے نہیں بہکا سکتے کیونکہ شیطان بند ہے وہاں پر، شیطان بند قید کر لیا گیا. وہ نہیں بہکتا، وہ نہیں بھٹکتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ بھی چل پڑتا ہے عبادتوں کی طرف، وہ بھی چل پڑتا ہے، مسجدوں کا رخ کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا رمضان کے مسلمان کئی ہوتے نا، دیکھے ہوں گے آپ رمضان کے مسلمان جنہیں کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں انہیں رمضان کے مسلمان؟ کیونکہ وہ رمضان میں ہی آپ کو دکھائی دیں گے مساجد میں. اس کے بعد غیب، ایسے غیب جسے وہ محاورہ کہا جاتا ہے نا، گدھے کے سر سے سینگ غائب، تو ویسے غائب ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے کہ کبھی تھے ہی نہیں، یہ مسلمان تھے ہی نہیں کبھی. تو یہ سبحان اللہ. اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جب جاتے نا نمازوں کو، رمضان کے مسلمان جو بھی ہوتے ہیں ان کی مائیں ہیں، رمضان کے مسلمان جو بھی ہوتے ہیں ان کی مائیں بھی ہم ہیں، ان کی بہنیں بھی ہم ہیں، بعض ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں. یعنی ہوتا نا بعض کے شوہر صرف رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں، بعض کے بچے خود صرف رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں، بعض کے بھائی صرف رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں. اب آئیے میری بہنوں، جب ہم دیکھتے ہیں یہ چیز، کثرت سے دعا کریں. یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے بچے کو اسلام کی طرف پھیر دے یا رب. یا رب یہ تیرے در پر گیا ہے، یا رب یہ تیرے در پر گیا ہے، تیرے سامنے یہ سجدہ کر، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے، اس کا نام جنتیوں میں لکھ دے یا رب. دعا کرے میری بہن، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دعا کر لیجئے. اللہ میرے بچے کے حق میں جنت لکھ دے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے یا رب. اس کے گناہ رمضان کے ماہ سوا اس کے گناہ تو اتنے تھے کہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کی کہ اتنے سارے اس نے گناہ کیے. ہم خود گواہ ہوتی ہیں ان کے گناہوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بچوں کے. تڑپ کے دعائیں مانگے اللہ سے، اللہ میں نے اپنی نگاہوں سے اس کے گناہوں کو دیکھا تھا، اللہ اسے معاف کر دے، یہ تیرے در پر آیا ہے، اسے تو قبول کر لے، اللہ اسے ایسا قبول کر لے کہ اب اسے تیرے در سے جانے نہ دے یا رب. دعائیں کریں میری بہنوں، دعائیں کریں اللہ سے.
اللہ قبول کرنے والا ہے نا. ہم نے کتنی مثالیں نہیں دیکھی، ہم نے کتنی مثالیں نہیں دیکھی کہ یہ مائیں جنہوں نے ایسی دعائیں کی نا اپنی اولاد کے لیے کہ وہ کیا بن گئے، محدث اسلام بن گئے، وہ کیا بن گئے، مجاہد اسلام بن گئے. تاریخ کے سنہرے الفاظ میں ان کا نام لکھا گیا. تاریخ یاد کر رہی ہے ان نفوس کو. تاریخ سمجھتے نہیں، صدیوں سے، سووں سال گزر جاتے ہیں لیکن لوگ انہیں یاد کرتے ہیں کہ کیا مجدد اسلام تھا، کیا مجاہد اسلام تھے وہ، کیا محدث اسلام گزرے وہ. ابھی جیسے نا ہم نے کہا نا امام بخاری کی حدیث، یعنی رواہ البخاری، بخاری نے روایت کیا اسے، یعنی امام بخاری نے روایت کیا. آج بھی ہم ان کا نام صرف بخاری، یعنی ان کا نام لیتے ہیں تو اسماعیل بخاری پورا نام، یعنی امام بخاری کہتے ہیں. ایسا نہیں بخاری نے روایت کیا، امام بخاری نے روایت کیا. اور اہمیت اس کی جتاتی، اس کے پیچھے کس کا یعنی محنت تھی. انہوں نے جانا تھا اہمیت کو، انہوں نے جانا تھا اللہ تعالیٰ کے فرائض کو، انہوں نے جانا تھا اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کی اہمیت کو. تو انہوں نے تو دعائیں مانگ لی اور وہ تو لگ گئے اسلام پر. تو میری بہنوں، وہ اندھے تھے، اندھے جب پیدا ہوئے تھے نا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، نابینا تھے، نابینا تھے. ان کے نام کے ساتھ اگر ہم اندھا بھی کہتے ہیں نا تو نعوذ باللہ وہ بھی تھوڑا احتیاط، زبان کام جاتی ہے کہ نہیں انہیں نابینا کہنا چاہیے. یعنی نابینا تھے جب پیدا ہوئے تھے نا، نابینا تھے. لیکن ان کے ماں نے ایسی دعائیں کی نا، اللہ تیری راہ میں اس کو دے دوں گی، اللہ تو اسے بینائی بخش دے. اور اللہ نے بینائی بخش دی. یہ دلائل ہے ہمارے لیے. یہ دلائل، ان کی ماں نے سارے علاج کروا لی تھے لیکن وہ علاج تمام فیل ہو گئے تھے علاج تمام. اور ان کی دعا تھی کہ اللہ نے ان کی بچے کو بینائی لوٹا دی تھی. چھوٹے تھے، پیدا ہو کے چھوٹے تھے امام بخاری، بینائی ان کی واپس آ گئی. سبحان اللہ. تو میری بہنوں، مانگی دعائیں. یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے فضیلت میں. ہم نے دیکھا فضیلت میں اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے. مانگی دعائیں اللہ پاک سے. اللہ میرا بچہ آ گیا ہے تیرے در پر، اللہ میرا شوہر آ گیا ہے تیرے در پر، اللہ میرا باپ آ گیا ہے تیرے در پر، اللہ میرا بھائی آ گیا ہے تیرے در پر. جو بھی مس ہو رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے، اللہ اسے قبول کر لے. تو اللہ ضرور قبول کرے گا میری بہن. فضیلت ہم ہی نہیں لوٹیں، کنجوس نہ بنے. فضیلت لوٹنے میں ہم کنجوس نہ بنے کہ مجھے ہی چاہیے ساری فضیلت. نہیں، میں تڑپوں میرے اپنوں کے لیے بھی، میں تڑپوں میرے اپنوں کے لیے بھی. نہ صرف مرد رشتہ دار بلکہ عورت رشتہ دار بھی جتنے ہوتے ہیں. بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، لگ رہی ہے مسلح پر ٹھہری رہے، کیسے دل روح خوش ہو جاتا نا. اپنے بچے جب مسلح پر ٹھہرے ہوتے کیسے روح خوش ہو جاتی نا ہماری. اللہ میری بچی پڑھ رہی ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو استقامت دے. استقامت یعنی مستقلاً یہ جم جائے اس قرآن پر، مستقلاً یہ جم جائے نمازوں پر، مستقلاً یہ جم جائے تیری طرف رجوع ہونے پر. دعائیں مانگے اللہ سے. جیسے دل خوش ہوتا نا دیکھ کر، اللہ میری بچی خوش ہو گیا تو ہاں کھانا کھائے بیٹے، پیٹ بھر گیا، یہ کر. یہ نہیں، میری بچی کو اچھے سے اچھا کھلاؤں گی، عید کے کپڑے اور اچھے دلائیں گے، اچھی عبادت کر رہی، اور اچھا ایسا کریں گے اس کے لیے. اچھائی یہ نہیں ہے میری بہن کہ آپ نے اس کی دنیا بنانے کی سوچی. اچھائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اس کی دنیا کا سوچا. اچھائی یہ ہے کہ آپ فوری دعا کریے. آپ کا دل خوش ہے، کس لیے خوش ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے. تو اس وقت آپ کا دل کہاں ہوتا ہے؟ نزدیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. فوری دعا مانگ لے اللہ سے، اس کے دین کے لیے، اس کی استقامت کے لیے، اس کی عبادتوں میں محنت کے لیے دعائیں مانگ لے. تو میری بہن، یہ روزے کی فضیلت میں ایک اہم فضیلت ہم نے دیکھا کہ آسمان کے جب دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین قید کر لیے گئے، اس وقت ہم یہ فضیلت کو دیکھ کر خود بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے لواحقین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت والی بات ہے. اور ایک فضیلت والی بات کیا آئی ہے؟ عمرہ. حضرت عطا کہتے ہیں کہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سنان اس کا نام تھا، اس سے فرمایا، سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا، مگر یعنی میں بھول گیا، یعنی مطلب یہ کہ عطا کہتے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں سنان تھا یا کیا تھا، بہرحال ایک عورت کا نام لیا تھا عبداللہ بن عباس نے. اس عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ تو عورت نے کہا کیا ہمارے پاس صرف، کیا کہا اس نے، صرف 2 اونٹی ہیں، ایک پر میرا شوہر اور ایک پر میرا بیٹا، دونوں حج کے لیے گئے. اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لانے کا کام کرتے ہیں، ضروری ہے وہ اونٹ کو ہم یہاں پر استعمال کریں، وہ حج کے لیے نہیں لے جا سکتے اسے. تو بولے کہ اب کیا کروں، میں حج نہیں کر سک رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے نا، غور سے سنیے، جب رمضان آئے نا تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب تجھے حج کے برابر ملے گا. سبحان اللہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرہ کر لو رمضان میں، تمہیں حج کا ثواب ملے گا. تو میری بہن، جس کو استطاعت ہے وہ اس سے مستفید ہو، رمضان میں عمرہ کر لے. اور عمرہ کرے بھی تو کیسے اب اس کے مسائل میں تو اور تقریباً چیزیں میں سمجھاؤں گی آگے جا کر، لیکن ایک بات بتاؤں، فضیلت کو آپ کو مد نظر رکھنی ہے. آج کے سیشن میں فضیلت کا ہے ہمارا معاملہ، یعنی ٹاپک جو ہے ہماری فضیلت کی ہے، تو میں فضیلت کی روشنی میں ہی آپ کو بتاؤں، مسائل تو بعد میں بتلاؤں گی، وہ بھی ضروری ہے سیکھنے، کیونکہ اکثر اپنا عمرہ برباد کر لیتی ہیں صحیح طور پر ادا نہیں کر کے. تو آپ کو ثواب پانا ہے، اس فضیلت کو پانا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جا رہی ہوں رمضان میں، تو میں کس لیے جا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ فضیلت جو مجھے ملنی ہے، کتنی فضیلت کہ رمضان میں انسان اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کے برابر ثواب. اور ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب. اللہ اکبر. بعض محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس حدیث کے ضمن میں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باپ اور بیٹا دونوں گئے تھے، کہ ماں نہیں گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تجھے اتنا ہی ثواب ملے گا، تو رمضان میں عمرہ کر لے. تو بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ملے گا؟ ہاں بولے. تو بعض روایت ایسی بھی آتی ہے، اللہ عالم، لیکن یہ بات بتائی گئی کہ رمضان میں یعنی عمرہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے. تو بہرحال یہ کہ مسلم میں یہ تو حدیث آئی ہے کہ عمرہ کر لینا حج کے برابر ثواب ملے گا. تو سبحان اللہ، یہ بات کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے اس عبادت کو کریں. ایسے نہیں کہ رمضان میں چلے گئے نا، وہاں پہ بہت مزہ آتا اس لیے جا رہی ہوں، یا پھر وہاں پہ رمضان میں اس لیے جا رہی ہوں کہ تاکہ میں یعنی عبادتوں کو مزے لے سکوں. صرف مزے نہیں، ہم تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، یعنی محتاط ہو جاتی ہے، محتاط، بس اتنا مل جائے. نہیں، بہت کچھ خیر کثیر سوچے. الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار کیا ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے. آپ نے نیت کر دی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر یا کم از کم حج کے برابر ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ہے، تو پھر میں جاؤں گی اور عمرہ کروں گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے، اگر میرے پاس پیسہ ہے، میں کر سکتی ہوں، تو ضرور کروں. تو بہرحال یہ کہ یہ فضیلت میں آیا ہے رمضان المبارک کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا. اب اہمیت کیا ہے میری بہنوں؟ اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہونے والا بد نصیب ہے. رمضان کی برکتوں سے محروم ہونے والا بد نصیب ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر خوش نصیب بنتا ہے تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، اگر بد نصیب بن جا رہا ہے. آپ دیکھیے، سنیے حدیث، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے. کیا فرما رہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے
1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز اور فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اگر وہ اپنی مغفرت نہیں کروا لیا، اپنے آپ کو، یعنی اتنی عبادتیں اتنا زیادہ ذکر و اذکار، حتیٰ کہ آخری عشرے میں جو بہترین اوقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے سے، معافی مانگنے کے بہترین اوقات ہے، بہترین آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، زرعی موقع دیا ہے کہ وہاں پر آپ کو اپنی مغفرت کروا لینی ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے. رمضان کی عبادتیں کرتے کرتے آخر میں ایسا نہ تھک جائیں کہ لیلۃ القدر سے محرومی ہو رہی ہے. نہیں، اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. تو ہمیں نہیں ہونا ہے میری بہن، ہمیں نہیں ہونا. ہمیں مسائل سیکھنا ہے، اس کے فضائل سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کیسے میں اپنے لیلۃ القدر کو پرفیکٹ بناؤں، بہترین بناؤں. میں بھی بناؤں، اپنی بہنوں کو بھی کہوں کہ آؤ دیکھو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیسی عبادات کرنی ہے، کیسے ہمیں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. جمع ہو کر ضرور بھی ضرور سنائیں سب کو، اور اس رحمتوں کو، ان برکتوں کو اپنے اندر سمو لیں انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک حدیث سن لیجئے، رواہ الحاکم، حاکم کی حدیث ہے، ابن خزیمہ وہ ابن حبان کی اور ایک روایت ہے، روزہ خوروں کا عبرتناک انجام اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. کیا ہے عبرتناک انجام؟ ابن حبان کی نہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں سناؤں گی آپ کو. آج میں آپ کو ابن خزیمہ اور ابن حبان کی ایک روایت سناؤں گی. وہ کون سی ہے؟ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا. کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ غور سے سنیے، یہ حدیث دوسروں کو بیان کریے. کیا فرما رہے؟ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل گھاٹی پر، پہاڑ پر لے آئے. یعنی پکڑ کے، یعنی چڑھنا نہیں آ رہا تھا. یعنی خواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے چڑھنا نہیں آ رہا تھا، وہ مجھے پکڑ کر چڑھائے. اور دونوں نے کہا چلیے اس پہاڑ پر چڑھیں. تو میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، ہم پکڑیں گے آپ کو، مدد کریں گے، لیکن چلیے اس پہاڑ پر. چڑھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. اب ایسی اونچی چوٹی تھی وہ پہاڑ کی کہ جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد میں ایسی خطرناک چیخ و پکار، دردناک آوازیں میں سن رہا تھا. تو بولا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے بولا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو فرشتوں نے بتلایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. اور تھوڑا اور آگے لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، مجھے اور آگے لے گئے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم انطلقا بی، پھر میں چلا ان لوگوں کے ساتھ. فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ، بس میں پہنچا ایک ایسی قوم، ایسے گروہ کے پاس، معلقین، وہ لٹک رہے تھے، بِعَرَاقِبِهِمْ مُشَقَّقَةً، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا. کیا فرمائے کہ ایسے انہوں نے بتایا کہ میں جب یعنی جہنم کے چیخ و پکار کو سنے تو یہ اہل نار ہے، جب کہا تو اہل نار کہا تو پھر چلے آگے بڑھے کہ اللہ اکبر یہ کون سے اہل نار ہے. تو کس کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک ایسی قوم کو جو معلقین، لٹک رہی تھی، الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، یعنی ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا تھا جس سے کہ خون بہ رہا تھا. اشداقہم تسیلو اشداقہم دمن، ان کے
جو چبڑوں کو چیرا گیا تھا اس سے خون ٹپک رہا تھا، خون بہ رہا تھا، بے دریغ خون بہ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے لوگوں کو دیکھ کر، یہ کون ہے جن کو الٹا لٹکا دیا گیا، جبڑوں سے ان کو چیرا جا رہا ہے اور خون بے دریغ بہ رہا ہے، چیخ رہے، چلا رہے، تڑپ رہے. کہا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یعنی روزہ ہی نہیں رہتے تھے، روزہ ہی نہیں رہتے تھے، روزے کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی سب کے ساتھ سحری تو کر لی، اس کے بعد میں نہیں جی مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ میں رہ سکوں گا یا میں نہیں رہ سکوں گی، نہیں ہوتا مجھ سے. صرف لاپرواہی. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو صدق دل کے ساتھ اس کی عبادات کرتا ہے. اللہ جانتا ہے اس شخص کو جو مجبوراً اگر کوئی توڑ رہا ہے، مجبوراً کوئی توڑ رہا ہے تو وہ الا ماشاء اللہ، اللہ اسے معاف کرے گا. لیکن یہ نہیں کہ بس کم ہمتی دکھا کر اپنے آپ کو یعنی روک نہیں سک رہے ہیں کھانے پینے سے، افطار کر لیا. مطلب یہ کہ ابھی ہوا ہی نہیں افطار کا وقت، کیا کر لیا 10 بجے 11 بجے 12 بجے یہ کہہ کر کے نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں رہوں گا روزہ، کھانے پینے سے میں رک ہی نہیں سکتی، کھانے پینے سے میں نہیں ہو سکتا مجھ سے، ایسے بس ذرا چکر آ رہا ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی، نہیں ہوتی اب نہیں ہوتا مجھ سے، توڑ لیا. بلا عذر شرعی اگر کوئی روزہ توڑ لیتا ہے، بلا عذر شرعی اگر کوئی روزہ توڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی خطرناک سزا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے میری بہن، وہ روزہ تھا یا وہ روزہ تھی، گویا مسلمان ہی تھی، مسلمان تھی، وہ مسلمان تھا، وہ روزہ تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ روزہ رہے، نہیں سب کے ساتھ ٹائم پاس کو اس نے کھا لیا، سحر کر لیا، ٹائم پاس کر لیا، اس کو ہے ہی نہیں کہ روزہ رکھے. اور بولے کہ نہیں مجھے کاروبار کرنے ہیں، وہاں سب کو چلانا پڑتا، ٹھہر کے سب کو سمجھانا پڑتا، وہ بہت محنت لگ رہی بھائی، وہ شام تک کا سوچ لیا، اب شام تک مجھے بازار میں ٹھہر کے چلانا ہے، ان سب سے ڈیل کرنی ہے، فلاں کر، لاکھ بہانے ہوتے نا ہمارے مرد آدمیوں کے، ہماری عورتوں کے، ہمارے لڑکوں کے، ہماری لڑکیوں کے. اگر کوئی ایسے بہانے ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس نے توڑ لیا، حالانکہ وہ صبر کر سکتا تھا، وہ صبر کر سکتی تھی، وہ صبر کر سکتا تھا، وہ صبر کر سکتی تھی، لیکن نہیں، اسے صبر نہیں ہوا، بولے کہ نہیں مجھے نہیں کہنا ہے، اور توڑ لیا روزہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے دکھایا آپ کو کہ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا اور ان کے جبڑوں سے ان کو چیرا گیا اور اس سے خون بہ رہا تھا، اور وہ کون تھے؟ روزہ خور، جنہوں نے روزے کو چھوڑ دیا تھا. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو خطرناک انجام بتایا گیا ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، روزے کی اہمیت اس سے کہ اگر ہم روزہ نہیں رہتے ہیں یا پھر ہمارے کوئی روزہ چھوڑ دیتے ہیں بلا عذر شرعی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. بعض لوگ اکثر الگ الگ بہانے ہوتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے، اکثر الگ الگ بہانے ہوتے ہیں. تو میری بہن یہ بہانوں کو انہیں سمجھائیں کہ کوئی بول رہا ہے کام ہے، کوئی بول رہا ہے کہ نہیں مجھے کاروبار ہے، جا کے وہاں پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کاروبار ہے، کام ہے، ایگزام ہے، وہ فلاں ہے فلاں، یہ تمام چیزیں روزوں کو چھوڑنے کا سبب نہیں ہے. روزوں کو چھوڑنے کا سبب شدید بیماری ہے، شدید بیماری، ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ کا یعنی جان جا سکتی ہے. تو اس صورت میں آپ کو چھوڑنا ہے، آپ کے جان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس وقت چھوڑنا ہے، چھوڑ سکتی ہیں. لیکن ایسے نہیں کہ چھوڑ دیا چلو پوری طریقے سے چھوڑ دیا، نہیں، صحت ہوتے ہی پھر وہ روزوں کی تعداد کو مکمل کرنا ہے. تو بہرحال یہ کہ آج ہم نے اس کی روزوں کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت کے اوپر فرسٹ سیشن تھا ہمارا یہ. انشاءاللہ کل کے سیشن میں اور بھی تفصیلات اس کی اہمیت کے اوپر، اور بھی تفصیلات اس کی فرضیت کے اوپر، اور بھی تفصیلات اس کی فضیلت کے اوپر بتلائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. جی کوسناسس ایک 5 منٹس کا لے لیتے ہیں.